بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام خواتین و حضرات، سورہ الانعام کی آیہ مبارکہ نمبر 32 میں 32 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے اور بے شک آخرت کا گھر اہل تقوی کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ دنیا عارضی ہے، نہ کوئی دنیا میں ہمیشہ رہا نہ رہے گا، نہ دنیا میں دنیا بنانے میں کچھ فائدہ ہے۔ صرف دنیا ایک کھیل کے میدان کی طرح ہے، جہاں پر جیسے گراؤنڈ میں بچے یا کوئی گیم کھیلنے والے کھیلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیشہ کسی پلے گراؤنڈ میں لوگ، کھیل کے میدان میں لوگ اپنے ڈیرے نہیں جما لیتے، بلکہ عارضی طور پر ٹھہرتے ہیں اور گیم کھیلنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، لیمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ ایک دن ہر ایک کو یہ دنیا کی زندگی چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ لیکن اس دنیا کی زندگی میں جو اچھے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، اچھی گفتگو ہے، اچھی عادات ہیں، دینی خدمات ہیں، نیکی کے اعمال ہیں، دوسروں کے لیے مدد کرنا ہے، اچھے جذبات رکھنا ہے، انسانیت کی بھلائی کے کام کرنا، انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام کرنا، لوگوں کے مدد آنا، اللہ کی بندگی بجا لانا، اللہ کا ہو کر دنیا میں رہنا، اللہ کو راضی کرنا، مالک کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور ہر وقت قبر و قیامت کی تیاری کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن اعمال کا صلہ قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی کام آئے گا، اور یہ عارضی نہیں ہے، یہ پکے اعمال ہیں، یہ ہمیشہ کے ساتھی اور سنگی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو دنیا کی غلط محبت ہے، ناجائز تعلقات ہیں، اور بری سنگتیں اور صحبتیں ہیں، یہ وبال جان ہیں، یہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے سب کچھ آخرت میں ہے۔ دیکھیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسیوں کی چارپائی پہ سو رہے تھے، تو سیرت میں آتا ہے، ابن حشام میں بھی، تو آپ کے جسم پاک پر نشانات پڑ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حالت میں دیکھا تو وہ رو پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے عمر تو رو کیوں رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آقا یہ کیسر و کسرا اس وقت کی یہ سپر پاورز تھی، یہ سپریم لیڈرز تھے، تو یا رسول اللہ یہ دنیا کے بادشاہ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، اور اس کے باوجود عالی شان محلات میں رہ رہے ہیں، ٹھاٹھ سے رہ رہے ہیں، اور آقا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ دونوں جہانوں کے والی ہیں، اور آپ اتنی پریشان کن حالت میں آرام فرما رہے ہیں کہ آپ کے جسم پاک پر نشانات پڑ گئے۔ قربان جائیں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ قیصر و کسریٰ، یہ دنیا کے شاہ، دنیا کے بادشاہ، ان کے لیے دنیا کی موجیں اور بہاریں ہیں، عارضی سکون ہے، تھوڑے وقت کا سکون اور چین ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے وبال ہے، اور ہمارے لیے
اس تھوڑی سی مشکل کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابیاں اور جنت کی بہاریں اور باغات اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہیں۔ تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بڑا خاص لیسن اپنی امت کو دیا، ہمیں دیا، اللہ کے محبوب نے دیا کہ اللہ کے سچے نبی وہ ہیں، وہ فرما رہے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلنا شروع ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فقر جو تھا یہ اختیاری تھی، بائی چوائس تھی، آپ نے خود چوز کر رکھی تھی۔ آپ چاہتے تو پہاڑ سونے کے بن جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو خالی ہاتھوں میں کل جہاں کے خزانے ہیں، وہ جیسے چاہیں جو چاہیں جتنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ حضور نے خود فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں۔ واللہ معطی وانا قاسم، دینے والا تو اللہ ہے لیکن تقسیم میں کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک ہے کہ جو آپ کے دربار پر چلا گیا، جو آپ کے آستانے پر چلا گیا، جو آپ کی بارگاہ میں بھکاری چلا گیا، وہ اگر منگتا تھا تو بادشاہ بنا دیا۔ جس دربار محمدی سے منگتوں کو تاج شاہی عطا کرتے ہیں، میرے کریم سے گر کسی نے قطرہ مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم نبی سے اگر کسی نے ایک قطرہ بھی مانگا تو آپ نے دریا بہا دیے ہیں اور موتی بے بہا دیے ہیں۔ اور مانگنے والا خود کہنے لگا، آقا بس، آقا بس۔ یہ تو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسا کہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے حاتم طائی کی تعریف کی۔ حاتم طائی یہ عربوں کا بڑا مشہور و معروف سخی تھا، یمن کے علاقوں میں رہنے والا تھا۔ تو مولا علی نے کہا کوئی اس کا واقعہ ہی سنا دے۔ اس نے کہا حاتم طائی کے مکان کے کئی دروازے تھے، ایک منگنے والا ایک دروازے سے آیا، حاتم طائی نے اسے دیا، پھر وہی دوسرے دروازے سے آیا پھر دیا، پھر وہی تیسرے دروازے سے آیا پھر دیا۔ وہ بار بار انہیں کئی دروازوں سے آتا رہا، حاتم طائی دیتا رہا، ایک بار بھی انکار نہیں کیا۔ قربان جائیں، شعر نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ شہر علم مصطفیٰ کا دروازہ مولا علی ہیں۔ مولا علی راز مصطفیٰ کو جانتے ہیں، مولا علی مقام مصطفیٰ کو جانتے ہیں، مولا علی عظمت مصطفیٰ کو جانتے ہیں، مولا علی رفعت مصطفیٰ کو جانتے ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے آنکھ ہی نہ کھولی تھی کعبہ میں پیدا ہونے کے باوجود، جب تک گود مصطفیٰ کی نہ تھی اور آنکھ کے سامنے دیدار بھی چہرہ مصطفیٰ کا نہ تھا۔ اسی لیے تو مولا علی کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ ان کی پیدائش تو کعبہ میں ہوئی۔ تو علی یعنی جو دولہا بنا وہ خدا کے گھر سے آیا، خدا کے گھر میں پیدا ہوا، اور جو ان کی دلہن بنی وہ مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی، جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام۔ تو دیکھیے مولا علی نے جواب کیسا دیا۔ حاتم طائی کی سخاوت کا یہ قصہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ مولا کل نے فرمایا کہ تو نے تو حاتم طائی کی تعریف تو نہیں کی، یہ تو اس کی توہین ہے۔ اس نے پوچھا یہ کیسے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ تو توہین ہی ہے حاتم طائی کی، کہ اس نے ایک دروازے سے وہ مانگنے والا آیا، اس نے تھوڑا دیا، اس کی ضرورت باقی بچی تھی، پھر دوسرے دروازے سے پھر آ گیا، پھر اس نے دیا، پھر تھوڑا دیا، اسی لیے تو ضرورت بچی تو پھر تیسرے دروازے سے آیا۔ وہ بار بار اس طرح اس لیے پلٹ پلٹ کر آتا تھا کہ حاتم طائی کہ ایک بار اور کئی بار دینے کے باوجود اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی تھی۔ اور سن مدینے والے، کملی والے، لجپال، نبیوں کے امام، تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ کی شان
میری زبان سے سن، علی کی زبان سے سن شان مصطفیٰ کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا پر سن میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اگر ایک بار ان کے دروازے پر کوئی منگتا آ گیا تو وہ کریم ایسے ہیں، اسے اتنا عطا کر دیا کہ زندگی بھر اسے کسی کے در پہ بھیک مانگنے کے لیے جانے کی حاجت نہ رہی، بلکہ وہ خود شاہ بن گیا، اب گدھاؤں کو نوازنے لگا ہے۔ یہ شان ہے آمینہ کے لال کی۔ تو بات یہ ہے اتنی شانوں کے مالک ہونے کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھتے، اور اللہ فرما رہا ہے رکھیں بھی کس لیے کہ یہ دنیا کا مال و متاع، دنیا کی زندگی، دنیا کی محبتیں، دنیا کے تعلق جو ہیں دنیاوی تعلقات، یہ کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے یہ صاحب تقویٰ کے لیے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، یہ سمجھ رکھنے والوں کے لیے، یہ نبی کی قربتوں میں بیٹھنے والوں کے لیے، یہ نبی کا دیدار کرنے والوں کے لیے، یہ نبی کی سنگت اور صحبت اختیار کرنے والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور لوگوں کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر بڑا خاص واقعہ ہماری رہنمائی کے لیے فرمایا، اور اس میں ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی آخرت کی طلب، آخرت کی محبت، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ایک اور مقام پر ایک قول مبارکہ ہے، الدنیا قفص المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ پرابلم، یہ پریشانی، یہ ٹرائل، یہ ٹیسٹ، یہ فلاں، یہ ٹورمنٹ، یہ فلاں، یہ طرح طرح کی یہ پریشانی کا مقام ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا قفص المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، یہ باغ ہے، یہ بہار ہے، یہ سکون کی جگہ ہے، یہ چین کی جگہ ہے، یہ اطمینان کی جگہ ہے ان کے لیے۔ لیکن مومن اور ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ جیسے کہ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا نے دنیا کی ناجائز محبت کے حوالے سے فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ دنیا گندی شکل میں ہے اور اس سے محبت کرنے والے نقصان میں ہیں۔ اس لیے دنیا کی ناجائز محبت، دنیا کی غلط محبت، دنیا کی بیہودہ محبت سے ہمیں اپنے دامن کو بچانا چاہیے۔ اللہ نے زندگی دی، یہ خدا کا تحفہ ہے، یہ خدا کا اسپیشل گفٹ ہے۔ یہ ہماری دنیا کی زندگی اللہ کا اسپیشل تحفہ اور اس کی عطا ہے، اور اس نے مفت میں یہ زندگی عطا نہیں کی۔ وہ اس زندگی کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا کہ بندے بتا تو نے یہ دنیا کی زندگی کیسے، کن کاموں میں اور کہاں پر استعمال کی تھی؟ کیا مجھے بھی یاد کیا تھا یا صرف محبت دنیا میں مارا پھرتا تھا؟ دنیا کا بینک بیلنس، دنیا کی جائیداد، دولت، دنیا کی انکم، دنیا کا مال، دنیا کے محلات، دنیا کی کوٹھیاں بنگلے بنانے میں رہا، اور پھر خالی ہاتھ آ گیا اور اپنے ساتھ کچھ نہ لایا، عمل نہ لایا، نماز کا عمل، روزے کا عمل، ذکر اذکار کا عمل، طہارت کا عمل، اچھے اعمال کا عمل، صدقہ و خیرات کا عمل، پاکیزہ دل کا عمل، رونے والے آنسوؤں کا عمل، اور ٹوٹے ہوئے دلوں والی دنیا خدا کی بارگاہ میں لے کر نہ آیا۔ دیکھا نہیں اللہ رب العزت ہمیں کیسے رہنمائی فرما رہا ہے؟ اگلے 7ویں سپارے کے رکوع نمبر 11 میں اللہ رب العزت آخری آیت مبارکہ رکوع نمبر 11 کی 50 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، جب کافر لوگوں نے حضور کو کہا اگر آپ سچے نبی ہو تو اللہ سے دعا کرو ہمیں سونا مل جائے، ہمیں چاندی مل جائے، ہمیں مال مل جائے، ہمیں سونے کے پہاڑ مل جائیں، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں کاروبار اچھے مل جائیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سے مانگ کر لو، اگر آپ سچے نبی ہیں تو وہ ہمیں بتا دے کس دن بارش ہوگی، کس دن یہ عمل ہوگا، ہمیں بتا دو کہ ہم کون سا کام کریں، کون سا کام نہ کریں تاکہ ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے۔ وہ دنیا کے مفاد کے لیے، جس طرح اس زمانے میں بھی لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے دعا کرو میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، دعا کرو میں نماز کی پابندی کروں، دعا کرو اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچائے، دعا کرو اللہ مجھے قرآن کی فہم عطا فرمائے، اللہ مجھے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بری سنگتوں سے بچائے۔ یہ لوگ نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں مولانا صاحب، حضرت صاحب، پیر صاحب دعا کرو بچے کی شادی ہو جائے، دعا کرو بچی کی شادی ہو جائے، دعا
کرو کاروبار ٹھیک ہو جائے، دعا کرو اچھی جاب مل جائے، دعا کرو اچھا مکان مل جائے. لوگ اس چیز کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دنیا مانگ رہے ہیں. دیکھیں ہم خدا کو مانگنے سے بھاگ رہے ہیں. یاد رکھیں یہاں پر ایک بڑا خاص واقعہ بھی آتا ہے کہ 1000 سال پہلے سرزمین افغانستان پر ایک بادشاہ تھا، بڑا پاور والا، سلطان محمود غزنوی، جو بڑا عظیم بادشاہ اور سپہ سالار تھا. اس سے کا ایک وزیر تھا، بڑا خاص وزیر. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھا، سادات میں سے تھے، ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ. تو سلطان محمود اور ایاز کے بڑے قصے اور واقعات مشہور و معروف ہیں. ایک دن اس کے درباریوں نے سلطان سے کہا کہ تو ایاز سے بڑی خاص محبت کرتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سلطان نے کہا ایک دن تمہیں بتاؤں گا. سلطان نے ایک دن اعلان کیا، بادشاہ تھا، اس کے پاس بڑے گھوڑے تھے، بڑا سونا تھا، پلاٹ تھے، شاہی خزانے تھے، لونڈیاں تھی، سلیو گرلز تھی. تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ تمام اپنے وزراء اور مشیروں سے کہ تم جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہی تمہیں عطا کروں گا، جو مانگو گے دوں گا. کسی نے کسی لیڈی پر ہاتھ رکھا، سلیو گرل پر، سلطان نے وہ عطا کر دی. کسی نے گھوڑے پر ہاتھ رکھا، کسی نے کسی سونے پر ہاتھ رکھا، چاندی پر ہاتھ رکھا. الغرض کسی نے کیا مانگا، کسی نے کیا مانگا، سلطان نے سب کو سب کچھ دے دیا. ایاز نے کچھ بھی نہ مانگا. سلطان نے کہا ایاز تم کیوں کچھ نہیں مانگتے، تم بھی تو کچھ مانگو. ایاز نے کہا بادشاہ عالی جا عظیم المرتبت، میں جو مانگوں گا عطا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا ہاں کیوں نہیں، میرا جب اعلان ہے کہ جو بھی مانگو گے وہ عطا کروں گا، میں انکار نہیں کروں گا، تو پھر آپ جو کہیں گے وہ دوں گا. سلطان نے جب یہ کہا تو ایاز بادشاہ کے قریب گیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا اے بادشاہ تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں، تو میرا ہو جا. تو سلطان نے پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا دیکھا تم پوچھتے تھے کہ میں ایاز سے محبت کیوں کرتا ہوں، اب راز سمجھ آیا. وہ راز یہ ہے کہ تم نے کسی نے گھوڑے سے محبت کی ہے، کسی نے سونے سے محبت کی ہے، کسی نے کسی خاتون سے محبت کی ہے، کسی نے کسی پیسے سے محبت کی ہے، چاندی سے محبت کی ہے، اور ایاز نے صرف اور صرف مجھ سے محبت کی ہے. یہ فرق ہے تم میں اور ایاز میں. اور ایک اور بات بھی ہے، تم نے مجھ سے وہ چیز مانگ کر بتا دیا تمہیں مجھ سے صرف وہی چاہیے. ایاز نے مجھ سے مجھ کو مانگ کر، میری طلب کر کے، میری محبت کر کے میرے سارے خزانے مجھ سے لے لیے ہیں، اس لیے کہ جب میں اس کا ہو گیا تو میری ہر شے اس کی ہو گئی. بعین ہی اسی طرح ہم خدا سے دنیا کے مقاصد میں کامیابی مانگتے ہیں، ہم خدا سے دنیا کی دولت مانگتے ہیں، دنیا کی عزت مانگتے ہیں. ہم خدا سے خدا کو مانگیں. اگر ہم خدا سے کہیں مولا تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، مولا تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے. حضور سے کہیں آقا آپ ہمارے ہو جائیں، ہمیں اپنا بنا لیں. جب خدا اور مصطفیٰ ہمیں اپنا بنا لیں گے اور وہ ہمارے ہو جائیں گے تو پھر خدا اور مصطفیٰ کی ہر شے ہماری ہو جائے گی. تو بات یہ ہے. اسی طرح کفار بھی کرتے کہ یہ دے دو یہ دے دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا محبوب یہ باز آنے والے نہیں ہیں، انہیں کہہ دیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، فرما دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ ہی میں خود غیب جانتا ہوں، میں تو وہ جانتا ہوں جو خدا بتاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہارے سوال تو بے جا ہیں. بتاؤ کس دن بارش ہوگی، کس دن قافلے پر جائیں، کس دن شکار پر جائیں، کس دن ہرن کہاں پر ہوگا، ہمیں سونا دے دو، پہاڑ سونے کا بنا کر ہمیں دے دو. حضور نے فرمایا یہ میں نہیں کرتا. ولا اقول لکم انی ملک، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ فرشتہ ہوں. وہ کہتے فرشتے لاؤ، 4 فرشتے آئیں،
آسمان سے قرآن اور کتاب لکھی ہوئی آئے ہم مان لیں گے، طرح طرح کے سوالات کرتے. آپ نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، مجھے تو جو اللہ کا پیغام آتا ہے میں وہی کرتا ہوں. اور محبوب اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرمو کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، اے لوگوں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ رب العزت کے بارے میں طرح طرح کے عجیب و غریب سوال کرتے ہو جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. اس طرح کی باتوں سے باز آ جاؤ اور اللہ رب العزت سے ڈرو. اور پھر اگلے مقام پر آیا مبارکہ نمبر 59 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حضور نے فرمایا لوگو اللہ رب العزت کے پاس تمام غیب کی کنجیاں ہیں اور اس غیب کو صرف خدا ہی جانتا ہے. مطلب ذاتی طور پر یہ غیب کے خزانے صرف خدا جانتا ہے، باقی جتنے بھی جانتے ہیں وہ خدا کی عطا سے جانتے ہیں. انبیاء جانتے ہیں، صالحین جانتے ہیں، نیک لوگ جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، وہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، حضور نے فرمایا اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے، زمین پر جہاں کہیں پر کچھ بھی ہے اللہ کو ہر شے کی خبر ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو پتا بھی گرتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، درخت کا پتا بھی. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی اندھیروں میں کوئی تاریکیوں میں کوئی دانہ بھی ہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے. وَلَا رَطْبٍ، اور کوئی ترش ہے جتنی بھی ہے قطرہ بھی چھوٹا سا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَلَا يَابِسٍ، اگر کوئی خشک ذرہ بھی ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. اور یہ ساری چیزیں کتاب مبین میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں. اور لوح محفوظ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے ایک علم ہے. اور اللہ نے فرمایا اور وہ اللہ ہے جو رات کو تمہاری روح کی کئی اقسام ہیں، ایک روح حیاتی ہوتی ہے، ایک مماتی ہوتی ہے، ایک روح سونے کے وقت جسم سے نکل جاتی ہے. یہ مختلف اقسام قرآن و حدیث میں ان کی بڑی وضاحت آئی. تو حضور نے فرمایا جب تم رات کو سوتے ہو تو وہ اللہ ہے جو تمہاری روح کو نکال لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کو کرتے ہو وہ جانتا ہے. اور پھر وہ تمہیں دن میں تمہیں دوبارہ اٹھاتا ہے، یعنی دوبارہ نئی زندگی دیتا ہے تاکہ تم ایک خاص میعاد پوری کر لو، تاکہ خاص میعاد پوری ہو جائے، یعنی کہ تمہارا جتنا دنیا میں ٹھہرنا ہے وہ پورا ہو جائے. پھر تم جب تک تمہاری اصل موت آتی ہے پھر تم کو دوبارہ اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. اور وہ تمہیں جو کچھ تم عمل دنیا میں کرتے رہے ہو اللہ ان سارے اعمال کی تمہیں خبر دے گا. اور وہ اللہ اپنے بندوں پر مکمل غالب ہے، طاقت رکھتا ہے. اور اس نے تم پر محافظ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے نیک اور برے اعمال لکھتے ہیں. دائیں جانب والا تمہاری نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانب والا تمہارے گناہ لکھتا ہے. اور یہ قیامت کے دن تمہارے اچھے اور برے اعمال اللہ کے سامنے پیش کریں گے اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. جو بھی تم عمل کرو گے اللہ رب العزت کے سامنے تمہیں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا اس وقت جواب دینا پڑے گا. اگلے مقام پر اسی سورہ الانعام 7ویں سپارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ نے بتوں کو خدا بنا لیا ہے، میں آپ کو اور آپ کی ساری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. یہ جو آزر تھے یہ قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے. اور امام علامہ جلال الدین سیوطی نے مسالک الحنفاء میں بھی ایسا ہی لکھا ہے. چچا کو باپ کہنا تمام ممالک عرب میں یہ معمول ہے، بالخصوص عرب میں قرآن کریم میں بھی آیا ہے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب کے آبا میں ذکر کیا گیا ہے، باوجود یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق تو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور حضرت اسماعیل تو حضرت یعقوب کے چچا ہیں، لیکن اللہ نے آبا کہا ہے. مطلب یہ قرآن میں چچا کو بھی ابن کا لفظ ابن چچا کو بھی کہا گیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کسی بھی نبی کے، یاد رکھیں کسی بھی نبی کے ماں اور باپ کافر نہیں ہو سکتے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں اور حضور علیہ السلام کے ماں باپ بھی، وہ سارے کے سارے سچے اور حق دین پر تھے۔ نبی کے ماں باپ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جو آزر تھے وہ بتوں کے پجاری تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کھلی گمراہی میں ہیں اور آپ سیدھی راہ پر نہیں ہیں، آپ بھی اور آپ کی قوم بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کو ساری زمینوں کی بادشاہت اور آسمانوں کی بادشاہت دکھائی، ان کو اپنی نشانیاں دکھائی، ان کے لیے پرندے زندہ کیے تاکہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ ساری اللہ رب العزت کی شانیں ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا لوگوں کے سبق کے لیے، ستارے کو دیکھا، سورج کو دیکھا، تو مختلف مقامات پر کہا کیا یہ خدا ہے جو اتنا بڑا ہے، روشنی دے رہا ہے؟ پھر جب یہ غائب ہو گئے تو آپ نے فرمایا جو ڈوب جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، میں اسے نہیں مانتا، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو خواتین و حضرات، اب ہم ایک مختصر سی بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ انتظار کیجئے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت 7ویں سپارے کے رکوع نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ جو کچھ اللہ کے بارے میں تم غلط باتیں کرتے تھے اس کے صلہ میں، اور اللہ کی آیات سے تم انکار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ہماری رہنمائی فرمائی کہ جو لوگ ظالم میں ظلم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حق بات کا انکار کرتے ہیں، برائی کی طرف راغب رہتے ہیں اور برائی سے پیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب موت کا وقت آتا ہے ہم تو صرف دیکھتے ہیں کہ انسان کی جان نکل رہی ہے، لیکن موت کے وقت فرشتے انہیں جھڑکتے ہیں اور سخت تکلیف دے کر ان کے جسم سے ان کی روح نکالتے ہیں اور جھڑک کر کہتے ہیں نکالو اپنی روح، اور آج تمہیں سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا، رسوا کرنے والا عذاب، ذلیل کرنے والا آگ کا عذاب تمہیں دیا جائے گا، اور یہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، دنیا میں تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، عبادات میں کمی کوتاہی کرتے تھے، حق اور سچ کہنے سے اور سننے سے تم بھاگتے تھے، بری صحبتوں اور سنگتوں میں رہتے تھے، برائی کے اعمال، اللہ رب العزت کی نافرمانی والے معاملات تم کرتے تھے، اور آج تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ اس میں اللہ ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم دیکھ لیتے تو ہمارے لیے بڑا عبرت بن جاتا، بڑا خوفناک بن جاتا۔ وہ کتنا دکھ بھرا لمحہ ہوتا ہے، تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کے فرشتے روح نکالتے ہیں۔ اور بعض مقامات پر شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی بھی نقل کرتے ہیں کہ موت کی سختی اس قدر سخت ہے کہ جیسے ایک پتلی چادر ہو، اگر اس کو کانٹوں کی جھاڑی پر پھینکا جائے پھر اسے کھینچا جائے تو جس طرح وہ چیتھڑے ہو جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ اور یا پھر ایک انسان کو، زندہ انسان کی کھال اتاری جائے تو جو سکن اتارنے سے تکلیف پہنچتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر تکلیف موت کی سختی کی ہے۔ تو یا پھر
تیز تلواروں اور چھریوں کے ساتھ اگر کسی کو زندہ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے تو جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے بھی بڑھ کر تکلیف ایک بندے کو موت کے وقت پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ موت ایک وقت آنے والی ہے اور وہ بڑی سخت گھڑی ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس موت کی سختی سے ہمیشہ کے لیے اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ اگلے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہے جو دانے اور گٹلی کو چیرنے والا ہے۔ جب ہم زمین کی تہ میں دانہ بوتے ہیں یا کوئی گٹلی بوتے ہیں، سیڈز بوتے ہیں زمین میں، تو ان کو کون پھاڑتا ہے زمین کے اندر؟ انہیں کون زمین کے اندر پھاڑ کر پودا نکال کر باہر نکالتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اور وہ اللہ ہے جو مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندوں سے مردے پیدا کرتا ہے، انڈے سے بچہ پیدا کرتا ہے اور بچے سے انڈا پیدا کرتا ہے، نطفے سے انسان پیدا کرتا ہے اور پھر انسان سے نطفہ پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شانیں ہیں، یہ اللہ کی عظمتیں ہیں کہ انسان سے نطفہ پیدا کیا جو بے جان ہے، اور بے جان نطفے سے انسان کو بنایا جو جاندار ہے، پرندے سے انڈا پیدا کیا جو بے جان ہے، اور بے جان انڈے سے پھر پرندہ پیدا کر دیا جو جاندار ہے۔ یہ خدا کی شانیں ہیں۔ پھر مردہ زمین پر بارش ہوتی ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے اور اس پہ گھاس اگاتا ہے، مردہ گھاس زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب پانی ختم ہوتا ہے تو وہ زندہ گھاس مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ رب کی شانیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذالکم اللہ، یہ اللہ ہی ہے، فانا تؤفکون، اور تم کہاں اوندے ہو جاتے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ کی طرف آؤ جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، جس کی یہ شانیں ہیں، جس کی یہ عظمتیں ہیں، جس کے یہ مقامات ہیں، اس رب کی طرف آؤ۔ اور اگلے مقام پر اللہ نے فرمایا فالق الاصباح، وہ تاریکی کو، اندھیرے کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، رات کو مٹانے والا، صبح لانے والا اللہ ہے۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے رات کو چین کے لیے بنایا، عبادت کے لیے بنایا، پھر آرام کے لیے بنایا، تہجد کے لیے بنایا، اور آنسو بہانے کے لیے بنایا۔ رب کے حضور بندہ آنسو بہائے، تہجد پڑھے، نماز پڑھے، پھر وہ اللہ کی بندگی بجا لا کر وہ سو جائے، رات سکون میں، چین میں، اطمینان کے لیے اللہ نے عطا کی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اتنا بڑا سورج جو چمکدار ہے، روشنی پھیلاتا ہے، والقمر، اور چاند جو میٹھی میٹھی روشنی عطا کرتا ہے، اور بڑھتے 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 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے تھوڑا سا رہ جاتا ہے کھجور کے تانے کی طرح، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کا بڑھنا گھٹنا، یہ سورج کی روشنی اور سورج کا چلنا، چاند کا چلنا، مشرق سے نکلنا سورج کا، مغرب میں ڈوب ہو جانا، رات کے اندھیرے سورج کا مٹا دینا اور چاند کا میٹھی روشنی دے کر پودوں کو بڑھانا، یہ ساری اللہ کی شانیں ہیں، اتنے بڑے بڑے جو اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ چاند کا، یہ رات کو سکون کے لیے بنایا، سورج چاند کو تمہارے حساب کتاب کے لیے بنایا کہ تم دنوں کو کاؤنٹ کر سکو، آورز کو کاؤنٹ کر سکو، اتنے گھنٹے ہو گئے، اتنے منتھس ہو گئے، اتنی ویکس ہو گئی، اتنے ایئرز ہو گئے، یہ سالوں کا، مہینوں کا، دنوں کا، یہ اتار چڑھاؤ، دن کا چھوٹا ہونا، لمبا ہونا، دنوں کا حساب کتاب، موسموں کا بدل کر آنا، یہ سارے اللہ فرماتا ہے میں نے چاند اور سورج کو اس لیے بنایا کہ بندے ان کا حساب کتاب کر سکیں اور پہچان کر سکیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ بڑے غالب، زبردست، جاننے والے اللہ کے اندازے ہیں، اس کا یہ حساب کتاب ہے، اس کا یہ سیدھا سادہ یا سدھایا ہوا ہے، یہ مطلب یہ زبردست جاننے والے اللہ کا یہ اندازہ ہے، یہ اس کی تقدیر ہے، اس کی قدر ہے، اس کے مقرر کردہ نظام ہے جو بڑا جاننے والا ہے۔ اور وہ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ یہ آج ٹیکنالوجی بتا رہی ہے کہ لوگ زمینوں میں جب وہ خشکی میں اور تری میں، سمندروں میں سفر کرتے ہیں تو ستاروں کے ذریعے رہنمائی لیتے ہیں، ستارے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ ستارے بنائے تاکہ تم اس کے ذریعے یعنی کہ خشکی اور تری کی
تاریکیوں اور اندھیروں میں رہنمائی حاصل کر سکو اور ہدایت پا سکو، سیدھا راستہ پا سکو۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے قد فصلنا الآیات، ہم نے نشانیاں وضاحت سے بیان کر دی اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، جو غور و فکر کرتی ہے، اس قوم کے لیے اس میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، عقل و شعور رکھنے والی قوم کے لیے کہ اللہ نے کتنی بڑی بڑی یہ نشانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ اور وہ اللہ ہی، اللہ فرماتا ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے، ایک ہی انسان جناب سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور وہ اللہ ہے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے ہم ہر طرح کا سبزہ اگاتے ہیں، اگنے والی چیزیں نکالتے ہیں زمین سے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے ہے، اور ہم نے پھر اسی زمین سے تمہارے لیے سبزی نکالی، ہر طرح کے دانے نکالے، تہ در تہ دانے، اور باغات ہیں، انگوروں کے باغات ہیں، زیتون کے باغات ہیں، انار کے باغات ہیں، طرح طرح کے باغات ہیں، کچے پکے پھل ہیں، ان کے پکنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ ساری اللہ کہتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں۔ جو عقل و فکر رکھنے والے ہیں، جو شعور رکھنے والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ میری بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان نشانیوں سے عبرت کرنے کی، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے تم تو اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، تمہاری آنکھیں اللہ کا کما حق ہو احاطہ اور اللہ کو اپنے کنٹرول میں اور اپنی علم میں نہیں لا سکتی، لیکن اللہ ساری کائنات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ ساری کائنات کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر شے سے خوب واقف ہے، اور وہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اس کے لیے بھلا کیسے کوئی اولاد ہو سکتی ہے جب کہ اس کی بیوی نہیں ہے، اور وہ تو ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر شے کو وہ خوب جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کا نہ کسی کو شریک ٹھہرانا چاہیے، نہ اس جیسا، اور نہ اس کی خدائی میں کسی کو شریک سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العظیم اگلا درس کل سے شروع ہوگا، جو 8ویں سپارے کا اور 9ویں سپارے کا ہوگا، وہ کل آپ سماعت فرمائیں گے۔ شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی ہو، ناصر و مددگار ہو، اور اللہ رب العزت آپ سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ کافی ہمارے خواتین و حضرات یہ پروگرام سنتے بھی ہیں بڑے پیار سے۔ اللہ کا یہ کلام ہے، کیسے نہ سماعت فرمائیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ سوالات بھی چند احباب بھیجتے ہیں کہ ان کے جوابات بھی عطا فرمائیں۔ فی الحال 2 سوالات پوچھے گئے ہیں کہ حالت روزہ میں کیا خوشبو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، ہر طرح کی خوشبو استعمال کر سکتے ہیں۔ حالت روزہ میں خوشبو کے استعمال پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال کیا گیا کیا مسواک جو لکڑی کی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، مسواک بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور مسواک کے استعمال میں بھی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صرف اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ مسواک کے جو ٹکڑے اور ذرات ہیں وہ حلق سے نیچے نہ چلے جائیں۔ اگر وہ چلے جائیں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا ایک کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی قضا کرنا پڑتی ہے صرف ایک روزے کی۔ تو ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ اگر استعمال کریں گے تو اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اس کے ذرات حلق سے نیچے چلے جائیں گے، تو اگر چلے گئے تو روزہ ٹوٹے گا، نہ گئے تو نہیں ٹوٹے گا۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ خالی برش استعمال کر سکتے ہیں یا مسواک استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کہنے اور حق سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ذکر کے حوالے سے تیسرا کلمہ جو بڑا برکتوں والا، بڑا رحمتوں والا، بڑا فضیلتوں والا ہے، آپ سارے
کوشش کریں اپنے گھر کا ماحول ہی رمضان المبارک میں یہ بنائیں کہ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت پاک ہے، ہر نقص اور کمی سے پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس کی عبادت کی جائے، اور نہ کوئی کسی کو بچانے کی اور کسی قسم کی کوئی طاقت رکھتا ہے اللہ کے سوا۔ اللہ ہر طرح کی طاقت رکھتا ہے، وہ بلند ہے، وہ عظیم ذات ہے۔ تو اس میں دیکھیں، سبحان اللہ کا اسم اللہ پاک کا اسم پاک ہے، اللہ کا اسم ذات ہے، الحمد اللہ کا اسم پاک ہے، پھر اللہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ اللہ کا اسم پاک ہے، لا الہ الا اللہ پھر اللہ آیا، پھر اللہ کا اسم پاک ہے، واللہ اکبر پھر اللہ کا اسم پاک آ گیا، اللہ اور اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ پھر اللہ کا نام پاک آ گیا، العلی اللہ کا نام پاک، عظیم اللہ کا نام پاک۔ اتنے بار اللہ کا اسم پاک آیا اور اتنے مختلف اسماء آئے جن میں سے ہر ایک کی اپنی برکتیں ہیں، ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، یہ ماحول بنائیں، اپنے غموں کا ازالہ ان کلمات کے ذریعے کریں، اپنی پریشانیوں کا حل ان کلمات کے ذریعے کریں، اپنے دکھوں کا مداوع ان کلمات کے ذریعے کریں۔ اللہ رب العزت آپ پر کرم کرے گا، فضل کرے گا۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے دو اور اسماء پاک ہیں، الرحمن الرحیم۔ رحمان کا مطلب ہے بہت رحم کرنے والا، اور الرحیم بڑا مہربان۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں رحمت تامہ بھی ہے، رحمت عامہ بھی ہے۔ رحمت تامہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنا، اور رحمت عامہ جو مستحق ہیں انہیں بھی دینا، جو غیر مستحق ہیں انہیں بھی دینا۔ اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، جو مستحق ہیں انہیں بھی دیتا ہے، اور جو مستحق نہیں ہیں اللہ انہیں بھی مالا مال کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ شان پاک ہے۔ پھر امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ لفظ اللہ پاک کا جو اسم رحمان ہے، اس کے فوائد یہ ہے کہ جو لوگ دنیاوی اور دینی معاملات میں کاہلی اور غفلت کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں الرحمن الرحمن۔ اور علم تنویر کتاب ہے، اس میں آ کے ایسا پڑھنے والے کے دل کو اللہ ظلمت، اندھیرے، غفلت و سستی سے پاک کر دے گا۔ جو بچے پڑھنے سے بھاگتے ہوں اور دل نہ لگتا ہو پڑھائی پر، ان کو 5 وقتہ یہ الرحمن پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ صاحب دلائل الخیرات نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑے، اس کے کان میں 40 مرتبہ ایک ہی سانس میں پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ وہ فوراً ہوش میں آ جائے گا۔ اسی طرح اسم رحیم کے فوائد میں امام علی رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اسم پاک کو 258 ٹائم بار پڑھا جائے، 258 بار پڑھا جائے روزانہ، تو پڑھنے والے کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ موت کے وقت، قبر میں، قیامت میں، پل صراط پر، ہر جگہ اس بندے کو آسانی ہوگی۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے ہمارے مالک، ہمیں پیدا کرنے والے، ہمیں رزق دینے والے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں۔ مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما، اپنے غضب سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا پیار عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ مولا ساری انسانیت کو، امت مسلمہ کو، مسلمانان عالم کو اس کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ فرما، ہر طرح کی وباؤں، پریشانیوں، مصائب سے محفوظ فرما۔ میرے مولا، میرے ساتھ ریڈیو پر سننے والے جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں، یا رمضان ریڈیو کی جتنی بھی انتظامیہ ہے، سب کے گھروں میں مولا امن کی شمع روشن فرما، سب کے گھروں سے غم اور اندھیرے، پریشانیاں، تکالیف، مصیبتیں، بے سکونیاں دور فرما۔ اے اللہ، سب کے اہل ایمان جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما۔
اے غفار رب تو غفار ہے، ہمیں اپنی بارگاہ سے مغفرت عطا فرما۔ اے کریم رب تو کریم ہے، ہم پہ کرم فرما۔ اے رحیم رب رحیم تیرا نام ہے، تو بڑا مہربان ہے، ہم پہ رحمت نازل فرما۔ اے پریشانیوں سے بچانے والے اللہ تیرا نام حفیظ ہے، تو حفاظت کرنے والا ہے، ہمیں کرونا وائرس کی وبا سے اپنی حفاظت عطا فرما، بے روزگاری سے اپنی حفاظت عطا فرما، پریشانی سے اپنی حفاظت عطا فرما، بے سکونی سے اپنی حفاظت عطا فرما۔ ایمان پر مولا ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، قبر میں قیامت میں ہر جگہ پر مولا اپنی بارگاہ سے عزتیں عطا فرما، ہر بارگاہ پر ہر مقام پر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ میرے مالک جن جن لوگوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے سب کی حاجات پوری فرما، سب کی تمنائیں پوری فرما، سب کی آرزویں پوری فرما، سب کے گھروں میں مولا امن پیدا فرما۔ میرے مولا سب کی اولادوں کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا، جتنے بھی پریشان حال ہیں رمضان کی عشرۂ رحمت کا صدقہ سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں عزت والی، ایمان والی، شان والی، ٹھاٹھ والی زندگی عطا فرما۔ یا رب ہمیں محتاج نہ کرنا کسی کا زمانے میں، کمی کس شے کی ہے یا رب تیرے خزانے میں۔ میرے مالک ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے ماں کی شکم میں روزی دینے والے ہمیں زندگی بھی شان والی عطا فرما، موت بھی ایمان والی عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعترۃ رسولہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خواتین و حضرات پھر انشاءاللہ العظیم کل ہم حاضر ہوں گے اگلے لیسن